امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مارچ میں کرونا وائرس بحران شروع ہوا تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا اور یکدم جو پاکستان کا فضائی آپریشن تھا وہ بھی معطل کر دیا گیا، تو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں کوئی ٹورزم کے لیے گیا ہوا تھا، کوئی بزنس کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ تمام لوگ مختلف ممالک میں سٹاک ہو گئے۔ ایون کہ مروشس اور ساؤتھ افریقہ تک لوگ سٹاک ہو گئے۔ افراتفری کا عالم تھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کہ جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں یا اپنی کمپلینٹ پیش کریں جو ارباب اقتدار تک ان کی شکایات پہنچ سکے۔ تو ایسے میں ادارہ وفاقی موصف کے کمشنر شکایات برائے اوورسیز پاکستانی حافظ احسان احمد کھوکھر رحمت کا فرشتہ بن کر آئے اور انہوں نے ڈائریکٹلی کمپلینٹ لینا شروع کر دیں اور ان پر فل 24 آورز میں بھی، بلکہ 12 آورز میں بھی ان پر ایکشن ہوا۔ کویت میں بھی بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ڈیڈ باڈیز اسپین ایون بوسنیا تک پڑی ہوئی تھی۔ ڈیڈ باڈیز پاکستان ٹرانسفر کرنا بہت بڑا مشکل کام تھا۔ تو حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب نے ہر شعبے کی کمپلینٹس لیں، اوورسیز پاکستانیوں کی تمام کمپلینٹس لیں اور ان پر فل 4 ایکشن لیا۔ تو وہ مختلف اوقات میں جذبہ پر لائیو بھی آئے اور لائیو آ کر بھی انہوں نے کمپلینٹ سنی۔ تو آج پھر حافظ صاحب کی مہربانی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں جذبہ کی لائیو نشریات میں حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلی جو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جذبہ کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ادارہ وفاقی موصف نے ان کی کمپلینٹ سالو کرنے کے لیے کون کون سے ایکشن لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ایک آؤٹ لائن دی اور یہ بتایا کہ کس طرح یہ جو ہمارا اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک پینڈیمک سچویشن پاکستانیز افیکٹ ہوئے ہیں، اور وفاقی محتسب آفس کے اندر بینگ اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز ہم نے کیا کیا ہے جی۔ لیکن اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جس طرح یہ کرائسس آیا اور اس کرائسس کے اندر ایک ایمرجنسی کی سچویشن آئی اور ہر ملک نے اپنے لیے جو سیفٹی میئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا کہ اپنے شہریوں کو اس پینڈیمک سچویشن سے بچایا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے اندر جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ پی کی طرح گئیں اور پوری دنیا کے اندر یہ جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بھی بڑھی اور اس کے بعد ڈیتھس جو ہے ان کی ریشو بھی بڑھی، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر بھی میٹنگز ہوئیں اور انہی میٹنگز کے اندر بہت سارے سیفٹی میئرز لیے گئے، اور انہی میں ایک میئرز یہ بھی تھا کہ پاکستان کا جو فلائٹ آپریشن ہے جو انٹرنیشنل ہے اسے فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جو دنیا کے بہت زیادہ مائیگرینٹس یا امیگریشنز یا بہت زیادہ دوسرے ممالک کے اندر جا کے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور ڈیول سٹیزن شپ ان کی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ آیا 24 مارچ کو آیا تو اس وقت اس سچویشن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ٹرانزٹ کے اندر تھے، بہت سارے ایسے تھے جن کے وزٹس ویزا پہ تھے، کوئی بزنس ٹورز پہ تھے، کوئی ایجوکیشن پہ تھے، کوئی اپنے ریلیٹیوز کو ملنے گئے ہوئے تھے، اور بہت سارے پاکستانی جو ہیں جو باہر بھی رہتے ہیں، جو 1 کروڑ کے قریب پاکستانی
دنیا کے 218 ممالک کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاکستان کے اندر ریلیٹیوز کے ایشوز تھے، کسی کی ڈیتھ تھی، کسی نے کسی ایمرجنسی کے اندر پاکستان آنا تھا. تو یہ جب ساری سچویشن پیدا ہوئی تو اس کے اندر لوگوں نے وفاقی محتسب آفس کو بھی اپروچ کیا اور گورنمنٹ کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو بھی اپروچ کیا. تو وفاقی محتسب کا ادارہ آپ کے جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے انہیں بتاتا چلو کہ وفاقی محتسب ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر جتنے بھی میل ایڈمنسٹریشن یا بد انتظامی کے ایشوز وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے. تمام ادارے جو ہے اس کو جواب دہ ہیں اور اس کی جو پاورز ہیں وہ تمام ایسی ہیں جس کے اندر سول کورٹ کی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے برابر ہے کہ یہ اپنے فیصلوں کو انفورس کرتا ہے. اور ہم نے جب سے یہ ادارہ بنا ہے لاکھوں لوگ اس ادارے کے سے مستفیض ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سیل بنایا ہوا ہے اور میں اس کا انچارج ہوں بینگ اے گریونس کمشنر. تو ہم اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے بہت سارے سٹیپس جو لیتے رہے ہیں اور ان سے یقیناً ہمارے جو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 218 ممالک کے اندر پاکستانی ہیں انہیں اس کا فائدہ ہوا ہے. تو اس سچویشن کے اندر بھی بینگ اوور سائٹ باڈی اور ایک ایسا ادارہ جس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو ایڈریس کرنا، تو وفاقی محتسب کے ادارے نے اپنا رول پرفارم کیا ہے اور ہمارے پاس ایپلیکیشنز آئیں. سب سے پہلے ایپلیکیشنز یہ آئیں کہ جو فلائٹس آپریشنز کی وجہ سے لوگ پھنسے ہوئے تھے مختلف ملکوں کے اندر ان کو پاکستان کے اندر لے کے آنا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ بہت سارے ممالک کے اندر اس کرونا وائرس کی وجہ سے جابس کئیوں کی گئیں، ان لوگوں کو پاکستان کے اندر لے کے آنا. اور پھر تیسرا امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے آنا، چونکہ مختلف ممالک میں یونیورسٹیز بند تھیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ڈیڈ باڈیز تھیں جس کے اوپر بہت ساری کمپلینٹس آئیں. تو جو کمپلینٹ آتی گئی ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ، منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اور جو ہمارا متعلقہ مشن ہے، اور آہستہ آہستہ اسپیشل فلائٹس کا سلسلہ چلنا شروع ہوا. پی آئی اے نے اپنی فلائٹس چلائیں جس میں بہت سارے لوگ جو پھنسے ہوئے تھے، کچھ ملکوں کے آپ نے نام لے لیے ہیں، کچھ میں لے دیتا ہوں، جس میں بینکاک، ہمارا چائنا، ٹرکی، اس کے بعد انڈونیشیا، ملیشیا، یو اے ای، قطر، سعودی عرب، جرمنی اور آپ کا اسپین، فرانس، اٹلی، یہ ساری جگہوں پہ تھے. تو ان کے اندر فلائٹس آپریشن جو ہے اس کو ریسٹور ہوا اور پی آئی اے نے اپنی اسپیشل فلائٹس لائیں اور ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر واپس آئے. اسی طرح جو ڈیڈ باڈیز کا ایشوز تھا مجھے بہت زیادہ کمپلینٹس آئیں، ان کمپلینٹس کے اوپر بھی ہم نے کارروائی کی. ہلو ان کی باڈیز پاکستان نہیں آ رہی اور آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز بھی پاکستان کے اندر آئیں. اور اب ایک ایس او پی بن گیا ہے کہ جس کے اندر جہاں بھی اسپیشل فلائٹ جائے گی وہاں سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گی. ایون اٹلی کے اندر پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹ گئی تو یہاں سے پیسنجرز جو تھے وہ پاکستانی گئے یا وہاں کے جو لوگ تھے، لیکن واپسی کے اوپر جو ڈیڈ باڈیز تھی وہاں پہ آئیں. اسی طرح اسپین کے اندر ہوا، فرانس کے اندر سے ہوا، کچھ کارگوس کے ذریعے آئیں، بغداد سے آئیں، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، جہاں یہ چیز ہے. تو الحمدللہ اب تمام مشن بھی اس چیز سے آگاہ ہیں. میرے پاس بھی جو چیز آتی ہے اور اوورسیز پاکستانیز کا ایک جو جینون اور بڑا گریونس تھا وہ ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کے اندر آیا وہ یہ آیا کہ اس سچویشن کے اندر جو پاسپورٹس اور نئے کاپس کے ایشوز تھے اس کے اندر دو ایشوز آئے. ایک ایشو یہ آیا کہ جو ڈلیوری آف پاسپورٹس تھی، چونکہ پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان سے پاسپورٹ جاتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں اور نئے کاپس اس کے اندر اسٹاپیج آئی، اس کے اوپر اپلیکیشنز آئیں، ہم نے اسے ٹیک اپ کیا اور اس دوران یہ تھا کہ چونکہ بایو میٹرک اور اس وجہ چیزیں جو تھیں وہ پینڈیمک کے اندر ایس او پیز بنے. تو سب سے پہلا یہ ہوا کہ جو ایکسپائرڈ سی این آئی سی بھی تھے ان کے بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کے جو پاسپورٹس تھے ان کی ویلیڈیٹی پیریڈ کو بڑھایا گیا اور جو ویلیڈیٹی پیریڈ پاسپورٹس کی تھی اس کو 1 سال کے اوپر لے کے جایا گیا کہ جب اگر آپ کا ایکسپائرڈ بھی ہے. اور یہ دونوں فیسلٹیز جو تھیں
وہ پاکستانیوں کو بھی ملی پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانیز کو بھی ملی. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ڈلیوری والا آیا. اس میں ہزاروں پاکستانیز کے جو پاسپورٹس یا نائک آپس پھنسے ہوئے تھے یا اس کرائسس کی وجہ سے ان کی موومنٹ یا ڈلیوری جو نہیں ہو رہی تھی, اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور الحمدللہ اب بھی وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہزاروں پاکستانیز جو ہیں ان کو وہ ڈلیور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے ڈی جی پاسپورٹ آفس اور نادرا اور اس کے بعد ہمارے مشنز نے بھی کنفرم کیا ہے کہ وہ چیز آ گئی ہے. تو الحمدللہ یہ ہزاروں لوگوں کا یہ ایشو تھا, ہزاروں لوگوں کا ٹرانسپورٹیشن آف ڈیڈ باڈیز کا ایشوز تھا, ہزاروں لوگوں کا ایشوز یہ تھا کہ انہیں پاکستان کے اندر یہ آیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے اس کو ایڈریس کیا اور نہ صرف ان کو ایڈریس کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک مسلسل لائزون بھی رکھا. اور یہ جو ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا میڈیم یوز کیا گیا ہے اور ابھی بھی میرے پاس جو کمپلینٹس آتی ہے تو میں متعلقہ ادارے جو ہیں انہیں فارورڈ کرتا ہوں اور اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے تاکہ وہ ٹائملی چیزیں جو ہیں وہ اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا جو ایشو تھا وہ یہ آیا کہ پی آئی اے کے جو ٹکٹنگ فیئر تھے وہ بڑے ہائی تھے. اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا 20% تک وہ بھی جو ان کے فیز کے اندر جو کمی آئی ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ایشوز تھا کوارنٹائن کا تھا کہ اس کوارنٹائن کے اندر جب پاکستانیز یہاں آتے تھے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سیٹ اپ بنائے ہوئے تھے اس کے اندر بھی بڑی شکایات تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ ہمیں فیسلٹیز نہیں ہیں اور لمبے عرصے تک رہے. تو اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا اور اب گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اس کے اندر پالیسی شفٹ کی ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ آتے ہیں کسی بھی اسپیشل فلائٹ سے آتے ہیں تو آپ کا ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو آپ کو آپ کے گھر کے اندر ہی کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ نیگیٹیو ہیں تو آپ اپنی فری موومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر چونکہ پی آئی اے صرف ایک لمیٹڈ آپریشن چلا رہا تھا تو اس کے ساتھ پھر دوسری جو ایئر لائنز ہیں ان کو بھی اب اس چیز کی اجازت دی گئی ہے جس میں سعودی ایئر لائن, اتحاد ہے, ایمریٹس ہے اور قطر ایئر, ان کی بھی کچھ فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کا ٹرانزٹ والا کیا جا رہا ہے اس نے قطر ایئر ویز نے اپنا اسکیجول بھی دیا تھا لیکن وہ سسپینڈ ہوا اور وہ بھی اس کے اندر چلے گا. تو لوگ جو ہمارے پاکستانیز ہیں انہیں یہ آپشن آئے گا کہ اگر وہ اسپیشل فلائٹس کہیں سے نہیں بھی آ رہی تو وہ ٹرانزٹ کے ذریعے فوراً پاکستان پہنچ سکتے. اسی طرح آج مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ اور فلائٹس جو ہیں وہ بینکاک فلائٹس جو ہیں وہ یو کے اور سعودی عربیہ کے اندر اور وہ چل رہی ہیں. تو اس طرح ملٹیپل ایشوز تھے, کچھ ڈاکٹرز کے ایشوز آئے ہیں, ان کی آن لائن رجسٹریشن ہے اس کا ہم نے کیس فکس کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے پاکستانیز ہیں ان کا ایک ایشوز ہمارے جو امبیسیز یا کاؤنسل آفیسز ہیں مشنز ہیں ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا ایک اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, اس کو ہم نے اس دوران ٹیک اپ کیا ہوا ہے. پھر آن لائن جو پولیس ویریفیکیشن ہے اس کو ہم نے بڑا سٹریس کی, تمام ہمارے آئی جیز ہیں انہیں ڈائریکشنز دی ہے کہ آپ اس دن کے اندر پولیس ویریفیکیشن کا سسٹم جو ہے اس کو انشور کریں اور چیزیں ڈاکومنٹ بھجوائیں. تو ان سارے جو اقدامات ہیں جو انڈیویجول یا سسٹمک ایشوز ہیں اس سے پاکستانیز جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں چاہے کسی کے اندر امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, یورپ کے اندر, ہمارا مڈل ایسٹ جو ہے, افریقہ کے اندر, تو انہیں ایک وفاقی محتسب کے ادارے سے ایک ایسا رسپانس ملا ہے. اور بینگ اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو اس کو پورے انصاف کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ جو لوگ مشکلات کے اندر ہیں ان کی مدد کیا جائے. اور ہم یہ سلسلہ جو ہے اس کرونا جو کرائسس ہے اس سے پہلے بھی ادا کرتے رہے ہیں اور جتنی دیر اللہ تعالیٰ موقع دیں گے اس کو ادا کرتے رہیں گے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی تکلیف کا ازالہ کرنا یا کسی کی تکلیف کو سننا اور اس کے مشکل وقت کے اندر مدد کرنا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ان بندوں پہ خوش ہوتا ہے جو لوگوں کی مشکلات کو سنتے ہیں اور ان مشکلات کا ازالہ کرنے کی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے
मुझे तो अंदाजा है ना कि मेरा तो इंटरेक्शन था, आपने बहुत ज्यादा काम किया, पूरी दुनिया से आपको कंप्लेंट्स आई, आप डे एंड नाइट्स अपने व्हाट्सएप पे कंप्लेंट्स लेते लेते रहे, उनको फॉरवर्ड करते रहे, फिर उनको परस्यू करते रहे। तो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं रोम से, इटली से राजा आफ्ताब अहमद, ये पाकिस्तान कम्युनिटी रोम के 1990 से बानी सदर हैं ये। तो वो भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और एक दो मुतालबात भी रखना चाह रहे हैं। या साहब आपकी जो आवाज़ है वो मेरी तरफ ज़रा कम आ रही है। आवाज मेरी नहीं आ रही? अफसर आवाज नहीं आ रही? हेलो इंटरप्शन है उसमें। हेलो राज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। राज साहब की आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो ये अफसर जो दोस्त बैठे हुए इनकी आवाज आ रही है। राज साहब आप शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, दिल की गहराइयों से हम पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि दिन रात आपने जो मेहनत की और स्पेशल फ्लाइटें लगाकर यहाँ से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो फंसे हुए थे उनको पाकिस्तान लेके गए, और डेड बॉडियां जिनमें मकसद है कि यहाँ लोग काफी देर से डेड बॉडियों की वजह से परेशान थे, वो भी ऑलरेडी मतलका उन लोगों के अमानतें जो है ना वो ऑलरेडी उनके घरों में पहुंची। इस दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका। और दूसरा ये है कि हमारा जो इधर में कौमी एयरलाइन का मसला है कि रोम में बहुत देर से पाकिस्तानी एयर PIA की फ्लाइट जो है ना नहीं है, जो मेलपेंसा बहुत दूर लगता है, जहां नजदीक हमारे जो शहर हैं नापोली से विचेंसा नजदीक नजदीक वो रोम को शूट करते हैं, वो बहुत महंगे किराए के ऊपर में से ओवरसीज जो है ना पाकिस्तानी वो मेलपेंसा से पाकिस्तान जाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम अपनी कौमी एयरलाइन को कोशिश करेंगे कि बेदीना कि आप किसी तरीके से जो मेलपेंसा में फ्लाइट मिलान किया है उसको वाया रोम करते हुए पाकिस्तान लेके जाएं, कि जिसमें हमारा ये जो पाकिस्तानी है अपनी एयरलाइन में सफर कर सके। और दूसरा ये है कि हमारा नेशनल बैंक इधर में बहुत देर से ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद इधर में मौजूद है, और हमारा नेशनल बैंक कोई नहीं है, और हम हर तरीके से गारंटी के लिए तैयार हैं पाकिस्तान ओवरसीज के किस तरह की भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को इधर से सपोर्ट चाहिए तो हम ऑलरेडी इस काम करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के साथ में। और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बेदीना आपने अपना कीमती टाइम जाया करके हमारे साथ में दिन रात करके इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसका हम किसी तरीके से आपका बदला नहीं चुका सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं जी आपका कि आपने अपने कॉन्फिडेंस इजहार किया और कुछ चीज़ें आपने बताई, कुछ मैं चीज़ें समझ सका हूँ, कुछ इंटरप्शन है वॉइस में उसमें मैं नहीं समझ सका। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुत भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो अगर समझते हैं कि एक ऐसा इशू जो पूरी कम्युनिटी का है, किसी एक मुल्क का है, किसी इलाके का है, या उस कॉन्टिनेंट का है, या किसी दूसरी कॉन्टिनेंट का है, तो वो वफाकी मोहतसिब के ग्रीवेंस कमिश्नर को मेरे नाम एक एप्लीकेशन जो है वो लिख के भेज दें, ईमेल कर दें हाफिज़ एहसान 1973, और अगर आप इसको नीचे चला दें उस ईमेल को तो लोगों के लिए आसानी रहेगी। मेरा जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप मुझे कर दें, तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को देख लेंगे, और मेरे पास जो भी चीज़ आती है चाहे वो इंडिविजुअल या सिस्टमिक इशू आता है उसको हम फ़ौरन जो है वो टेकअप करते हैं मुतल्लिका इदारों के साथ। जिस तरह मैं भी आपको बताऊं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा इशू था, ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स थी, हज़ारों पाकिस्तानी का ये इशू था, बल्कि लाखों पाकिस्तानी का इशू था। उनके अकाउंट्स जो थे वो ब्लॉक किए गए कि आप पाकिस्तान के अंदर आएँ और आके अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, तब आपके अकाउंट्स जो हैं उनको रीएक्टिवेट करेंगे। मेरे पास कंप्लेंट्स आई, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आई, तो वो जब कंप्लेंट्स मेरे पास आई तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से टेकअप किया, तमाम जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उनके साथ टेकअप किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि हमने सर्कुलर्स इशू करवाए, और अब ये है कि कोई भी पाकिस्तानी जो है उसका अकाउंट्स ब्लॉक नहीं है। अगर वो ब्लॉक है तो मेरे इल्म में आता है तो हम उसको रीएक्टिवेट करते हैं उन इदारों के साथ मिल के, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या बैंक्स हैं उनको कह के। तो अब वो जो हज़ारों लाखों का एक इशू था उसको हमने एड्रेस किया है। तो जो भी चीज़ है, और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ आपका काम ये है कि मुझे एक एप्लीकेशन देना,
اس کے بعد ہمارے ادارے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی کے اندر جو آپ کا کیس ہے اس کو پلیڈ بھی کرتے ہیں, اس کو سٹریس بھی کرتے ہیں, اور اس کے اندر جہاں جہاں ہچیز آتی ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. جس طرح ایک بہت بڑا ایشو تھا ڈنمارک کا, ڈیول نیشنلٹی کا, وہ بڑی دیر سے پڑا ہوا تھا, اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور وہ 30,000 سے زیادہ پاکستانیز کو فائدہ ہوا. اس طرح جرمنی کے اندر ایک ایشوز پڑا ہوا تھا, اس کو اعجاز صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارا ڈیول نیشنلٹی کا ایشو ہے, اس کے اوپر ایکشن کیا گیا اور نوٹیفیکیشن جو ایشو ہوا اس کے اندر ہزاروں جو فیملیز ہیں اس کو اس کا فائدہ ہوا. تو جو بھی چیز ہمارے پاس آتی رہتی ہے ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اور میں انکریج کرتا ہوں اس چیز کو کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان سے انفرادی یا اجتماعی ہے وہ وفاقی محتسب آفس کو ایڈریس کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ پوری کارروائی کریں گے. اور جس طرح ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک ویکیوم تھا کئی سال سے پاکستانیز کا, مختلف اداروں کے ساتھ کوئی فوکل پوائنٹ نہیں تھا, تو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ وفاقی محتسب نے یہ انیشیٹو لیا, یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کا سیل بنا, گریونس کمشنر کے طور پہ کام کیا, اور اب ایک برج بنا ہے کہ چیز بھی آتی ہے ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. متعلقہ ادارے ہیں, فوکل پرسنز اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, اور ہر ادارہ وفاقی جو ہے اسے پتہ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی اوورسیز پاکستانیز کی سنوائی نہیں ہے تو اس کو وفاقی محتسب آفس جو ہے اس کو ٹھیک کرے گا. چونکہ ہمارا کام نہ صرف ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے بلکہ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہے. جس طرح ریمیٹنسز کے بڑے ایشوز تھے ان کو ہم نے ریکٹیفائی کیا. تو یہ ایک مسلسل چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بجائے یہ ہے کہ چیزوں کو صرف سنیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہیں کہ ہو نہیں سکتا, بلکہ اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے نالج کے اندر آئے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کمیونٹی کا فائدہ ہے یا کمیونٹی کے کچھ لوگوں کا فائدہ ہے, اور آپ کی کچھ سجیشنز ایسی ہیں کہ جس سے ہمارے ملک کی نیک نامی ہو سکتی ہے, ہمارے ادارے اچھا طور پر کام کر سکتے ہیں, تو آپ وفاقی محتسب کو لکھیں. اور میں بینگ اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ آپ کے لیے آل دا ٹائم اویلیبل ہوں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے پہلے کوشش کی ہے اسی طرح آپ کی جو آئندہ بھی شکایات آئیں گی ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے. آفس صاحب ایک یہ بار بار لکھ رہے ہیں حسن رضا صاحب, یہ کہہ پیارا رہے ہیں صاحب کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. ایک حسن رضا صاحب لکھ رہے ہیں, حسن رضا صاحب نہیں, نہیں تھوڑا سا آواز آ رہی, پرابلم ہے. آواز نہیں آ رہی. ایک دفعہ آپ آؤٹ ہو کر پھر انوں. ناظرین, حافظ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی ہیں, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ان کے سامنے, یہ حسن رضا صاحب کا جو جاپان کا مسئلہ وہ بھی پیش کیا جائے گا. تو آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. راج صاحب انہوں نے, حافظ صاحب نے کہا کہ آپ جو مسئلے ہیں یہ مجھے لکھ کر بھیجیں. صحیح. میں انہوں نے فلائٹ کا بھی آپ کا جو کہا ہے, روم کا مسئلہ وہ بھی انہوں نے کہا لکھ کر بھیجیں, اور دوسرا انہوں نے وہ کہا کہ دوسرا بھی لکھ کر بھیجیں اپنا وہ بینک کا بھی لکھ کر بھیجیں. ہاں جی, وہ میں ان کا ٹھیک ہے, ایڈریس دے دوں گا, آپ لکھ کر بھیجنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم حافظ صاحب, ان آواز اب ٹھیک ہے؟ حافظ صاحب آپ آواز ٹھیک ہے؟ ہلو جی کچھ ہوا ہے, کچھ بہتری آئی ہے. اچھا, حسن رضا صاحب ہیں یہ جاپان سے, یہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ جاپان کے لیے کب فلائٹ چلے گی؟ جاپان سے جو ہے جی اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے بینکاک سے جی, اور وہ فلائٹ جو ہے وہ 5 تاریخ کو آ رہی ہے. اور اگر کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جاپان سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو بینکاک سے ٹرانزٹ کر سکتے ہیں. بینکاک والی فلائٹ جاپان جائے گی یا ان کو بینکاک آنا پڑے گا سب کو؟ نہیں, ابھی جو فلائٹ جا رہی ہے وہ بینکاک جا رہی ہے اور بینکاک سے آ رہی ہے. تو میری آج ہی پی آئی اے سے بات ہوئی ہے, چونکہ میرے پاس کچھ لوگوں کی آئی تھیں کہ جی کب ٹوکیو کے لیے, جاپان کے لیے اسپیشل فلائٹ ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس کے اندر شیڈول کے اندر نہیں ہے, لیکن بینکاک 5 کو آ رہی ہے. تو اس کے اندر پھر میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ٹرانزٹ میں آ کے تو آئے تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ضرور اس چیز کو غور کریں گے,
اور اگر کوئی پاکستانی ہمیں اپروچ کرے گا تو ہم اس کو اکاموڈیٹ کریں گے. افسر دبئی سے کچھ دوست لکھ رہے ہیں میسیج میں کہ دبئی فلائٹس کی کمی ہے, لوگ پاکستان جانا چاہ رہے ہیں, ایک ایک روم میں ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں, 5 لوگ پڑے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے جی کہ وہ فلائٹ شیڈول جو ہے وہ آگے سے اب زیادہ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ایمریٹس اور اتحاد کی بھی فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہوئی ہیں, تو اس سے یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے اندر انفلو, اور جو سب سے زیادہ اس سارے کے اندر جو آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ پی آئی اے اکیلا تھا اور آگے کوارنٹائن کرنا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ فلائٹس ملتان آ رہی تھیں, کچھ فلائٹس لاہور ہے, کچھ کراچی ہے. تو جب وہ کوارنٹائن والی کنڈیشنز جو ہے اس کو اب ویو کیا گیا ہے, اور وہ جو فلائٹس تھیں آنے کے لیے, اب وہ جو پیسنجرز یا پاکستانی جو بھی آئیں گے ان کو اب کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا, تو جو فلائٹ کے اندر فریکوینسی ہے اس کے اندر اب اضافہ ہوگا. تو یقیناً یہ آپ کا ایک جینون ہے, چونکہ بہت سارے پاکستانی وہاں پہ ہیں, مزدور ہیں, کچھ کو ڈیوٹی سے لے آف کیا گیا ہے, وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, ان کا گزارا بڑا مشکل ہے. تو اب یہ ان کا جو مسئلہ اس کے اندر بھی آئے گا, اور جو فلائٹس پی آئی اے کے ان کو بھی اب زیادہ کیا جا رہا ہے. افسر چودھری زبیر احمد ہیں, یہ آسٹریلیا سے لکھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایئرپورٹ سے ہوٹل تک لے جانے کا بس کرایہ 500 روپیہ لے رہی ہے, پھر وہ کھانے کے نام پر لوٹ رہے ہیں, ہوٹل کے نام پر لوٹ رہے ہیں, وہاں بڑی نہیں, پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر نہیں, وہ تو پیارا صاحب میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ وہ تو 3-4 دن سے, جب سے میں نے آپ سے بھی ذکر کیا تھا اور ہم نے میڈیا میں بھی بتایا تھا کہ اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس چیز کو اناؤنس کیا ہے, تو اب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اب فلائٹس آ رہی ہیں وہ پرابلم نہیں ہے جی, اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اب کوارنٹائن ختم ہے وہاں ایئرپورٹ پہ, لیکن وہ اس کو بندے کو ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ تو کریں گے نا ادھر. کوارنٹائن یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے گا آپ کو پازیٹیو آتا ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر کوارنٹائن ہو. وہ جو ایک تھا کہ آپ کو کسی ہوٹلز کے اندر یا کسی جو گورنمنٹ فیسلٹی جو بنی ہوئی تھی اس کے اندر جا کے رہنا پڑتا تھا, اور 14 دن کا پروسیس تھا, وہ اب ختم ہو گیا, تو اس کو تبدیل کر دیا گیا. نہیں, تو وہ ٹیسٹ کی رپورٹ تک تو ان کو ٹھہرنا پڑے گا نا ادھر, جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی. نہیں, وہ ایئرپورٹس میں بھی اب فائنل ہو رہی ہیں, وہ لمبا نہیں ہے کہ 2-3 دن کا نہیں ہے, فورن ٹیسٹ, فورن رپورٹ, اور فورن آپ گھر جائیں جی در پہ. افسر یہ کہ یہ جو پی آئی اے کی جو اسپیشل فلائٹس تھی ان کے جو کرائے ہیں ان میں بہت زیادہ پاکستان میں بلیک مارکیٹنگ ہوئی ہے. نہیں, اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ واقعی زیادہ تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہماری 1 وے فلائٹ جا رہی ہے, پھر ہم جب واپس آتے ہیں تو پیسنجرز اس حساب سے نہیں آتے, چونکہ ہمیں ایس او پی کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ کافی ایشو آیا تھا جو ہم نے ٹیک اپ کیا, تو اس کے اندر اب کرایوں کے اندر کمی آئی ہے. یہ افسر صاحب اس طرح ہو رہا ہے کہ فرض کریں ایک کرایہ پی آئی اے نے مقرر کر دیا 1,40,000 روپیہ, پی آئی اے کے پاس کو گیا تو پی آئی اے نے کہا کہ ہمارے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے, سیٹ ہی نہیں ہے. پھر وہ ایجنٹ کے پاس گیا. نہیں, آپ اس طرح کریں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے نا جی کہ جس کے اندر یہ ہے تو یہ بھجوائیں, میں اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں. وہ جب ایجنٹ کے پاس گیا تو ایجنٹ کے تھرو اس کے ٹکٹ ہوگی. اس میں ایک سجیشن ہے کہ یہ جو پی آئی ہے اس کو جو انٹرنیشنل سسٹم ہے جس طرح اسکائی اسکائنر, ادھر سے اپنی ٹکٹوں کی بکنگ کرنی چاہیے, نہ کہ صرف پی آئی اپنا سسٹم کیوں نہیں اوپن کرتا. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو پیسنجرز کی بکنگ ہے وہ تو مشن کر رہا ہے, اس کے اندر پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہے جی. جو اس کے بعد ٹکٹنگ ایشو ہے وہ جب بتاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھے اس چیز کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اس سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو میں ابھی اس پہ ایکشن کرتا ہوں, آپ مجھے ابھی لکھ کے بھجوائیں. میں ابھی لکھ کر بھیجتا ہوں کیونکہ یہ ہے کہ اوپن ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ مجھے ابھی لکھ کے بھجوائیں. میں ایم ڈی پی آئی اے سے بھی بات کرتا ہوں, اور جو لوگ متعلقہ وہاں پہ ہیں انہیں ابھی اس پہ فارورڈ کر کے کہتا ہوں اس پہ ایکشن کریں. تو دوسرا یہ کہ یہ ریگولر فلائٹس کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح پہلے یہ تھا کہ کچھ ملکوں نے بھی اپنے فلائٹس آپریشنز بند کیے ہوئے تھے, پاکستان بھی انہی میں تھا, پھر کچھ اسپیشل فلائٹس بھی چلیں. ابھی پرسوں جو ہے وہ افریقہ سے ایک سیری لون سے اسپیشل فلائٹ آ رہی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ جب بڑھنا شروع ہو جائیں گی, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اتحاد
قطر اور جو سعودی ایئر لائن ہے ان کا پاکستان کے اندر اب آنا شروع ہو گیا ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم یقیناً یہ چیزیں بہتر ہوں گی اور ریگولر ہم آپریشن کی طرف جانا شروع ہوں گے.